الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم عزیز دوستو اور معزز سامعین کرام اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے علماء کرام، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے اور ہمارے بچوں کی ہمت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، مدارس دین کے قلعے ہیں جس کے بارے میں ہمارے مدرسے کے ان بچوں نے بہت اچھی طریقے سے تاثرات پیش کر دیے ہیں۔ مدرسہ کا کیا فائدہ ہے اور مدرسہ نہ پڑھانا ہمارے بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، وہ ہمارے سامنے بخوبی آ گیا۔ محترم عزیز سامعین کرام، یہ مدارس ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے دین کے لیے ایسے ہے جیسے بدن کے لیے کھانا۔ بدن کو ظاہری طاقت کی جب ضرورت پڑتی ہے تو پیٹ کھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر روح جب کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے تو وہ تقاضے مدارس کے ذریعے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اس کی پہلی بنیاد مدرسہ ہے۔ مدرسہ ہمارے بچوں میں دینی رجحان اور دینی پروان چڑھنے کا پہلی سیڑھی ہے۔ اگر اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو محترم دوستو بزرگوں، ہماری یہ نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے عصری علوم کے پیچھے انتھک محنت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن عصری علوم کو مد نظر رکھ کر جب وہ مدرسے کو خیر بات کہتے ہیں اور اپنی مدرسے کی تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر مدرسہ کو خیر بات کہہ کر چل دیتے ہیں، اس وقت میرے بھائی دوست بزرگوں دل اندر سے روتا ہے۔ محترم دوست بزرگوں، ہمارے یہ مدرسہ جو مدرسہ فرقانیہ کے نام سے موسوم ہے، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ ہمارے جلسے کے صدر مولانا بلال صاحب بھی اس کے مدرس رہ چکے ہیں۔ آج مدرسہ ان کی دعاؤں سے اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اور تمنا ہے دلی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہمارے لیے نصیب فرمائے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کتنا بھی بڑی عمارت کھڑی کر دی جائے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے ہمارے ان مدرسے کے محسنین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی عرق ریزی سے اور اپنی کمائی سے مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے قیمتی عطیات سے مدرسے کو نوازا اور مدرسہ آج اس مقام تک پہنچا۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو محنت کرنے والے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے مدرسے کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ محترم دوستو بزرگوں، ہمارے مدرسے کے اندر ایک سلیبس ہے، 7 سال کا سلیبس ہے۔ بچہ 4.5 سال کی عمر کے اندر مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اور 11-12 سال کی عمر میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ سلیبس اس طریقے پر طے کیا ہے کہ بچے کے لیے عصری علوم کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہماری اولادیں 6 سال 7 سال 8 سال کی ہو جاتی ہے تب جا کے ہم مدرسوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جب 7ویں 8ویں 10ویں 9ویں کے اندر بچے پہنچتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان بچے کا اور بچے کے والدین کا اور سرپرست کا میرے بھائی دوست بزرگوں عصری تعلیم کی طرف ہو جاتا ہے، اور بچہ غیر حاضری کرتا ہے، پھر اسی طریقے پر یا تو بچہ مدرسے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت میرے بھائی دوست بزرگوں دکھ کی بات۔ مدرسے کے اندر اس وقت میرے بھائی دوست بزرگوں جو سلیبس ہے
اس سلیبس کے اندر سب سے پہلے جو اہمیت دی جاتی ہے وہ قرآن کریم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب قرآن کریم اگر ہمارا صحیح ہو گیا تو آگے عربی عبارات حل کرنا اور عربی عبارتوں کو پڑھنا اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا بچوں کے لیے بھی آسان، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ اپنے کلام پاک کو صحیح انداز میں پڑھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ مدرسے میں اردو اسلامی زبان، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر اسلامیات کا 80% حصہ ہمارے بر صغیر کے اندر اردو کے اندر ہے۔ ہم اردو زبان کو بہت کمتر سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم ہمارے بچوں کی عصری تعلیم کے لیے اپنی ان کی اردو زبان کو چھڑوا دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ہم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اسلامیات کو جانیں گے نہیں تو اسلامیات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مدرسے کے اندر تعلیم الاسلام جو ایک بہترین مختصر کتاب ہے جس کو ازبر یاد کرایا جاتا ہے، اور اس کے اندر سے امتحان کے ذریعے سے الگ الگ طریقے سے جو ہے ان کے اندر سوالات کیے جاتے ہیں، اور بچے جو ہے عرق ریزی کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ محنت کر کے اپنے پرچوں کو پورا کرتے ہیں۔ جب ان کے پرچے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مسائل یاد ہے جو آج بڑے آدمیوں کو اور بڑے جو 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، جو 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ان کو وہ مسائل معلوم نہیں ہوتی، وہ ہمارے بچوں نے جو ہے اپنے دماغ میں لے لی ہوتی۔ اور اس مدرسے کی تعلیم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ عقائد کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو پختہ کرتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کو جو ہے ایمانی پختگی دیتے ہیں، تاکہ کل چل کر ان کے سامنے جب ایمان سوز ہوا آئے یا ایمان کو جلانے والی، ایمان کو ختم کرنے والی آندھیاں آئے تو ان آندھیوں سے ٹکرانے کا ان کے اندر جو جذبہ اور ہمت ہو۔ اس کے علاوہ دینیات کے اندر میرے بھائی دوست بزرگوں بہت لمبا چوڑا نصاب ہے، لیکن ہمارے مدرسے میں ابتدائی بچوں پر ان کو جو ہے بوجھ کم ڈالنے کے لیے بہت کم درجہ رکھا گیا ہے۔ اوپر جا کر میرے بھائی دوست بزرگوں دوم سوم چہارم پنجم ششم کے اندر ہمارے مدرسے کے اندر بچے 60 دعائیں یاد کر لیتے ہیں، 40 صدی سے یاد کر لیتے ہیں، اور والضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک کی صورتیں حفظ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی دوست بزرگوں سیرت کی تمام معلومات، تمام تو نہیں کہہ سکتا، اکثر معلومات وہ ہمارے بچے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین حفظ یاد کرائی جاتی ہے، تبارک الذی حفظ یاد کرائی جاتی ہے ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچے آج ختم کریں گے۔ ابھی وہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ یاسین اور سورہ ملک کے بھی جو ہے حافظ ہے۔ یہ ہمارے مدرسے کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تعلیم کا جو نصاب ہے اور جو سلیبس ہے وہ بچوں کی ضرورت کے حساب سے بہت بہترین ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کریں اور ان بچوں کی جو ہے مستقبل کو سنواریں۔ بس میں ان الفاظ پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں ختم کرنے والے بچوں کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پاک کو ختم فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔